بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ تمام عزیزوں کی عبادات اور طاعات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے مسلسل آپ کی خدمت میں معرفت دینی کے عنوان سے عرائض پیش کر رہے تھے کہ اس موضوع کے اعتبار سے انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا جلسہ آخری جلسہ ہوگا کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے تمام عرائض کی جمع بندی کروں اور ان تمام عرائض کا چند الفاظ میں خلاصہ آپ کے سامنے بھی پیش کروں۔ دیکھیں، جو مسلسل جلسات میں عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوئے ان میں اس نقطے پر زور دیا جا رہا تھا کہ ہم لوگ اپنی معرفت دینی میں اضافہ کریں، کیونکہ جب تک ہماری دینی معرفت اوپر نہیں آئے گی اس وقت تک ہم لوگ اچھے طریقے سے بندگی نہیں کر سکتے، کیونکہ بندگی اسی معرفت سے نشأت پاتی ہے۔ لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی معرفت کو کچھ اوپر لے کر آئیں۔ اچھا، معرفت کو کیسے بڑھانا ہے، کس طریقے سے اوپر لے کر آنا ہے، اس کے بارے میں جو آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ آپ تفصیلی علمی مباحث میں پڑھیں، بلکہ جو ہمارے بنیادی اعتقادات ہیں، ابتدائی عقیدے ہیں، اگر ہم اپنے ان ابتدائی عقیدوں پر، بنیادی اعتقادات پر حساسیت پیدا کریں، ان کی طرف توجہ کریں تو واقعاً ہماری معرفت میں اضافہ آ جاتا ہے کہ پھر مسلسل آپ کی خدمت میں اس کے نمونے پیش کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے، اس پر اس طریقے سے توجہ کریں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ اس پر اس طریقے سے توجہ کریں، یہاں تک کہ آخری نقطہ جو گزشتہ جلسے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا وہ یہ تھا کہ انسان کو اس بات پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ خداوند متعال غیبی مدد کرتا ہے، اور پھر اس شے کو ہم لوگ محسوس کریں۔
اچھا، یہ جو غیبی مدد ہوتی ہے، غیبی امداد ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے اسباب ہیں کہ ہم نے صرف ایک سبب کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دعا. ایک سبب دعا ہے. اس دعا کے ذریعے سے انسان اپنے وجود کے اندر یہ صلاحیت بڑھا سکتا ہے کہ خداوند متعال کی غیبی مدد میری طرف بہت زیادہ ہے. اچھا، ایک اور سبب جو یہاں پر ہے، میں صرف نام لے کر جاتا ہوں کیونکہ آج آخری دن ہے، 2-3 باتیں اور بھی کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک اور سبب کہ جس سبب کے ذریعے سے آپ اپنی ظرفیت کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کی خصوصی مدد کرے، غیبی مدد آپ کے شامل حال ہو، وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے مومنین کی مدد کریں. روایت میں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی مومن کی حاجت کے لیے باہر نکلتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قیام کرتا ہے، اٹھتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو خداوند متعال خود اس بندے کی مدد کے لیے خود اٹھ جاتا ہے. حالانکہ یہ معلوم ہے کہ یہ تعبیر ہے کہ خدا اٹھ جاتا ہے، یعنی خود خداوند متعال اپنی خصوصی مدد اس بندے کے شامل حال کرتا ہے. تو عزیزان من، جو آج کل حالات بھی ہیں، جس طریقے سے دنیا مختلف وباؤں میں پھنسی ہوئی ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے حتماً وہ مومنین، وہ فقراء کہ جن کو یتیمان آل محمد کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، ان کو یاد رکھیے گا. جو بندہ جس طریقے سے کمک کر سکتا ہے اس طریقے سے ان فقراء کو، کہ روایات میں کہا گیا ہے کہ یہ یتیمان آل محمد ہیں، ان کی کمک کے لیے جتنا ہو سکے انشاءاللہ آپ ہمت کیجئے گا. جو کر سکتے ہیں اس پیمانے تک ان فقراء اور ان غرباء کی حتماً مدد کیجئے گا. اچھا، یہ ایک دوسرا سبب کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کی غیبی مدد آپ کو ملے تو آپ کوشش کریں دوسروں کی مدد کریں، خدا آپ کی مدد کرے گا. ایک اور سبب کہ جو روایات میں بھی ہے بہت زیادہ، وہ ہے صبر و تقوی. اگر انسان صبر و تقوی اختیار کرے تو خداوند متعال کی غیبی مدد آتی ہے. اسی طریقے سے ایک اور سبب کہ جو روایات میں بھی بیان ہوا ہے وہ ہے استقامت. اگر آپ استقامت اختیار کریں، اگر آپ جس عقیدے پر ہیں، عقیدے حقہ پر آپ موجود ہیں، اپنے اس عقیدے پر استقامت پیدا کریں، خداوند متعال آپ کی غیبی مدد کرتا ہے. اور ان تمام چیزوں کے علاوہ جو اہم ترین سبب ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی غیبی مدد پر باور رکھے انسان. یعنی یہ یقین ہونا چاہیے انسان کو کہ واقعاً خداوند متعال کی غیبی مدد شامل حال ہوتی ہے. یہ یقین رکھیں آپ. اس یقین کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جا، خداوند متعال کبھی بھی آپ لوگوں کو نا امید نہیں کرے گا. یہ یقین بہت ہی اہم ہے. اسی کے ذیل میں جو آج آخری دن بھی ہے اور معرفت دینی کے عنوان سے، کہ افسوس ہوگا کہ اگر میں یہ 2-3 جملات نہ کہوں اپنے ولی دوراں کے لیے، جو حجت خدا ہے، جو آپ کا اور ہمارا ولی نعمت ہے، جو آپ کا اور ہمارا امام ہے، جس کی ہم لوگ خصوصیت سے رعیت ہیں. عزیزان من، میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ جو بھی ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں اس عقیدے کو آپ محسوس کریں. اسی طریقے سے جو ولی دوراں ہے، حجت صاحب العصر والزمان ہے، اس کے وجود کو محسوس کریں. آپ یہ یقین رکھیں، کیونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے دوسرے تمام ادیان اور دوسرے تمام مذاہب سے فرق کرتا ہے. بہت سارے ادیان کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ امام کوئی ایک نجات دہندہ آئے گا، اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کرے گا. بہت سارے ادیان کے اندر ہے، بہت سارے مذاہب کے اندر ہے کہ ایک مسیح آئے گا، نجات دینے والا آئے گا. عزیزان من، ان لوگوں کے عقیدے میں اور آپ کے اور ہمارے عقیدے میں فرق ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آئے گا. آپ کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ موجود ہے. دوسرے مکاتب میں یہ ہے کہ وہ مہدی موعود ہے.
اس کا وعدہ دیا گیا ہے کہ وہ آئے گا، لیکن آپ کا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ مہدی موعود موجود ہے، یعنی آج بھی موجود ہے، واقعاً حقیقتاً موجود ہے۔ اس شے کو باور کریں، یقین کریں کہ اس وقت ہے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اس وقت بھی موجود ہے، اسی سرزمین پر موجود ہے۔ اور یہ جو آپ روایات میں بھی دیکھتے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کا مقصد بھی کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام تمام دنیا سے کٹ کر کسی ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے، نہ عزیز من، غیبت کا کبھی بھی یہ معنی نہیں ہے۔ روایات میں ہے کہ امام موجود ہوگا، غائب ہوگا، یعنی کیا؟ یعنی ان کے درمیان موجود ہوگا لیکن وہ لوگ خود نہیں پہچان پائیں گے۔ یعنی شخصیت کے عنوان سے، شخصیت حقوقی کے عنوان سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ نہیں پہچانیں گے، وگرنہ امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ہمارے درمیان موجود ہے۔ اصلاً روایات میں کہ جن گلیوں میں آپ گھومتے انہی گلیوں میں امام گھومتا ہے۔ روایات میں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام انہی گلیوں میں گھومتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام مومنین کو سلام کرتے ہیں، مومنین ان کو سلام کرتے ہیں، مولا ان کو جواب دیتے ہیں۔ خوب اس کا مقصد یہ ہے کہ امام آپ کے اور ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حضور کو محسوس کریں اور یقین رکھیں اس پر کہ آپ بے سہارا نہیں ہیں، آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑا گیا، واقعاً آپ کا ولی ہے جو ہر وقت آپ کی طرف نگاہ رکھتا ہے، جو آپ کی طرف دیکھتا ہے، جو آپ کے لیے سوچتا ہے۔ روایات میں ہے کہ بہت ہی پیارا جملہ ہے جو روایات میں بھی وارد ہوا ہے، اور بعض اہل معرفت بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو سوال کرتے ہیں نا کہ امام جب غائب ہیں تو اس غائب امام کا فائدہ کیا، تو بعض اہل معرفت کہتے ہیں کہ اگر امام علیہ السلام کے وجود کے جو دوسرے فوائد ہیں ان تمام فوائد کو چھوڑ دیا جائے، فقط اس فائدے کو مد نظر رکھا جائے، بے شک وہ غیبت کے اندر موجود ہے لیکن دن رات آپ لوگوں کو دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، امام غائب ہے، ہم لوگوں نے امام کو بھلایا ہے، امام تو ہمیں نہیں بھولے۔ وہ جو مشہور توقیع ہے کہ اس کا ایک جملہ میں آپ کے سامنے پڑھنا بھی چاہتا ہوں کہ شیخ مفید نے اس شیخ مفید کے بارے میں توقیع ہے۔ توقیع اس نامے اور خط کو کہتے ہیں جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کسی کی جانب لکھا جاتا ہے، اسے اصطلاحاً توقیع کہتے ہیں اس روایت کو۔ اس کو مرحوم طبرسی نے نقل کیا ہے شیخ مفید سے، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کیا ہے، ان میں یہ جملات ہیں: اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ۔ مولا فرماتے ہیں شیخ مفید، ہم لوگوں نے آپ کو بھلایا نہیں ہے، ہم لوگوں نے آپ کو کبھی بھی نہیں بھلایا، ہم یاد کرتے ہیں۔ اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ، تمہارے احوالات کے بارے میں کوتاہی نہیں کی ہم نے۔ اللہ اکبر، امام فرماتے ہیں کہ ہم نے کوتاہی نہیں کی۔ وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، اور تم لوگوں کے ذکر کو بھی ہم لوگوں نے نہیں بھلایا۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَنَزَلَ بِكُمُ الْآوَا، خوب اگر ہمارا ذکر نہ ہوتا، اگر ہم تمہیں یاد نہ کرتے، ہم تمہیں دعائیں نہ کرتے تو کیا سمجھتے ہیں؟ خوب اس دنیا کے اندر مصیبتیں تم لوگوں کو برباد کر دیتی، دشمن تم لوگوں کو ختم کر دیتے۔ یہ ہماری دعاؤں کا اثر ہے کہ تم لوگ ابھی بھی اسی طریقے سے موجود ہو۔ تو عزیزان من، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اور وہ مشہور جو روایت ہے اس کے بارے میں دو جملے آپ سنیں کہ پیغمبر اکرم کے زمانے سے لے کر آخری امام تک
تقریباً ائمہ سے جب بھی حضرت ولی عصر کا تذکرہ ہوتا تھا، مولا کی غیبت کا تذکرہ ہوتا تھا، تو لوگ سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ مولا اس غائب امام کا کیا فائدہ؟ تو پیغمبر اکرم سے لے کر آخری امام تک یہ روایات موجود ہیں. پیغمبر اکرم سے یہ روایت جابر بن عبداللہ انصاری کرتے ہیں، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی توقی مبارک ہے جو اسحاق ابن یعقوب کی جانب ہے. اس توقی میں مولا فرماتے ہیں وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاءِ بِي فِي غَيْبَتِي، غیبت کے زمانے میں مجھ سے کیسے فائدہ لوگے؟ فَكَالْإِنْتِفَاءِ بِالشَّمْسِ إِذَا غَيَّبَتْهَا عَنِ الْأَبْصَارِ السَّحَابُ، میرے وجود سے اسی طریقے سے استفادہ لیا جائے گا جس طریقے سے شمس، سورج جب آسمان میں موجود ہوتا ہے اور بادل آ کر اس کو چھپا دیتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے سامنے بادل آ جاتے ہیں تو وہ شمس، سورج، خورشید اپنے فیوزات دینا چھوڑ دیتا ہے؟ کیا اگر بادل آ جائیں سورج کے سامنے تو سورج کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہ، وہاں پر بھی سورج کا فائدہ ہوتا ہے. وہ جس طریقے سے فائدہ دیتا ہے اسی طریقے سے غیبت کے اگر بادل خورشید امامت کے سامنے آ جائیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ خورشید امامت اپنے فیوزات آپ تک نہیں پہنچاتا، نہ، خورشید امامت کے فیوزات آپ تک پہنچتے ہیں. اگر اس تشبیہ پر تھوڑا سا غور کریں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے لیکن جلدی میں چاہوں گا 2-3 نکات کی طرف آپ کو متوجہ کروں. دیکھیں امام علیہ الصلوۃ والسلام جو فرما رہے ہیں کہ میرے وجود سے غیبت کے زمانے میں اس طریقے سے استفادہ کرو، اس طریقے سے فائدہ لو جس طریقے سے انسان سورج سے فائدہ لیتا ہے جب اس کے سامنے بادل آ جاتے. اس پر تشبیہ پر تھوڑا سا غور کریں، بہت سارے نقطے سمجھ میں آتے. پہلی بات تو یہ کہ امام خود اپنے آپ کو سورج کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، خورشید کے ساتھ. خورشید اور سورج اس منظومہ شمسی کے اندر محور اور مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، مرکز ہے اس منظومہ شمسی میں سورج. اسی طریقے سے آپ لوگوں کی اور ہم لوگوں کی زندگیوں میں جو محوریت اور مرکزیت حاصل ہے وہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو حاصل ہے. جیسے کائنات کے اندر سورج مرکز اور محور ہے، اسی طریقے سے اس پوری کائنات کے اندر امام مرکز اور مرکزیت اور محوریت رکھتا ہے. یہ اصل سورج کے ساتھ شباہت کا نقطہ. اچھا، دوسرا نقطہ جو یہاں سے آپ توجہ اگر اس تشبیہ پر کریں تو سمجھ سکتے ہیں، وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو بادل آتے ہیں، یہ بادل کہاں سے آتے ہیں؟ خوب، یہ بادل اسی زمین سے جنم لیتے ہیں، اسی زمین سے بخارات بنتے ہیں، پانی سے بخارات بنتے ہیں، اور وہ بخارات آ کر اس سورج کو ڈھانپ لیتے ہیں، اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بادل خود زمینی پیداوار ہے، اسی زمین سے نکلتے ہیں. عزیزان من، اسی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غیبت ہے، وہ غیبت بھی اگر آپ توجہ کریں تو اس کا سبب خود ہم لوگ ہیں. غیبت کا سبب نعوذ باللہ خداوند متعال کا بخل نہیں ہے، امام کا بخل نہیں ہے، الیاذ باللہ. امام خدا فیاض ہیں، جواد ہیں، فیض دینے والے ہیں، سخا کرنے والے ہیں. وہ تو نہیں چاہیں گے بخل کرنا. پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ خود ہمارے اعمال کی وجہ سے. جیسے بادل زمین سے اٹھتے ہیں، اسی طریقے سے غیبت کے بادل بھی آپ کے اور ہمارے اعمال سے اٹھتے ہیں، یہ یہاں سے بلند ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور نقطہ جو اسی تشبیہ کے اندر آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور خوبصورت نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بادل آ جائیں تو سورج سے کون محروم ہو جاتا ہے؟ سورج سے وہ محروم ہوتا ہے جو ان بادلوں کے نیچے ہوتا ہے. یعنی جو بندہ زمین پر موجود ہوتا ہے وہ سورج کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ درمیان میں بادل آ گئے. لیکن اگر ایک انسان ان بادلوں سے اوپر چلا جائے، آج کل کے زمانے میں تو مشکل نہیں ہے، اگر ایک بندہ ان بادلوں سے اوپر چلا جائے
وہ ڈائریکٹ سورج کا مشاہدہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ بالکل مشاہدہ کرے گا، وہ سورج کو دیکھ سکتا ہے۔ عیناً یہی بات یہاں پر بھی ہے۔ یہ جو غیبت کے بادل ہیں، جب تک ہم ان بادلوں کے نیچے ہیں تو خورشید امامت کے نور سے محروم ہیں، ہم لوگ ڈائریکٹ نہیں دیکھ پائیں گے۔ لیکن اگر ہم ان غیبت کے بادلوں سے اوپر لے کر آئیں اپنے آپ کو، یعنی خود اپنے آپ کو اس جگہ پر لے کر آئیں کہ جہاں پر ہم اس غیبت کے بادل سے بالکل اوپر نکل جائیں، اور نکل سکتا ہے انسان واقعاً اگر اس کے اندر یہ ظرفیت ہو، وہ اخلاص ہو، اس درجے کا اگر اس کے اندر وہ ظرفیت اور اخلاص ہو تو اس غیبت کے بادلوں سے نکل سکتا ہے۔ لہذا یہ بھی ایک نقطہ اسی روایت کے اندر موجود ہے کہ اگر انسان بادلوں کے نیچے ہے تو مستقیم نہیں دیکھے گا، لیکن بادلوں سے اوپر چلا جائے تو مستقیم بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہاں پر بھی اسی طریقے سے۔ اچھا، ایک اور چیز جو اسی تشبیہ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ درست ہے بادل آ جاتے ہیں، لیکن ان بادلوں کے بعد کیا سورج فائدہ دینا چھوڑ دیتا ہے؟ کیا سورج کا فائدہ نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ مستقیم طریقے سے وہ جو روشنی پڑ رہی تھی وہ روشنی تھوڑی سی دھندلی ہو جاتی ہے، لیکن روشنی تو پھر بھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں دن میں بادل ہوں جو سورج کے سامنے آ جائیں اور آپ رات کو تصور کریں، آیا ان دونوں کو آپ ایک سمجھتے ہیں؟ بالکل ایسے نہیں ہے۔ رات میں جب سورج نہیں ہوتا بالکل تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، لیکن جب سورج کے سامنے بادل آتے ہیں تو رات نہیں ہوتی، تاریکی نہیں ہوتی، اندھیرا نہیں ہوتا۔ درست ہے کہ روشنی کچھ کم ہوتی ہے، لیکن بالآخر عالم اسی سے روشن ہوتا ہے۔ تو عیناً اسی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام اگر غیبت کے زمانے میں پردہ غیب میں ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کا فیض نہیں پہنچ رہا، اس کا فیض پہنچ رہا ہے، مختلف طریقوں سے فیض پہنچ رہا ہے۔ اصلاً اس کا وجود اس زمین و آسمان کی بقا کا ضامن ہے۔ یہ آپ کا اور ہمارا عقیدہ ہے۔ بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، بلکہ ختم ہو گیا۔ آخر میں اپنے تمام عرائض کو اگر جم کر کے ایک جملے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں تو عزیزان من، ان تمام دنوں میں جس چیز پر میں زور دینا چاہ رہا تھا وہ یہ چیز تھی کہ جو ہمارے اعتقادات ہے، جو ہماری معرفت ہے، اس کو محسوس کریں، اس کی طرف توجہ کریں، اس کو محسوس کریں، اپنے پورے وجود کے ساتھ لمس کریں۔ اگر آپ نے اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کو محسوس کیا، حتماً یہ معرفت آپ کی زندگی کے اندر رنگ لے کر آئے گی، آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی۔ بہت سارے اضطرابات، بہت ساری پریشانیاں جو آپ اپنی زندگی میں محسوس کرتے ہیں، اگر ہم نے اپنی اس معرفت کے درجے کو بڑھایا تو وہ اضطرابات ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کہ خداوند متعال آپ کو اور ہمیں اس ولی دوراں کے محابے صحیح طریقے سے معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدایا تجھے واسطہ ہے اپنے اسماء جمال و جلال کا، دنیا اس وقت بے چینی کا شکار ہے، دنیا اس وقت اضطراب کا شکار ہے، دنیا مشکلات میں گھری ہوئی ہے۔ خدایا تجھے اپنے اسماء جمال و جلال کا واسطہ ہے کہ اس ولی خدا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔